السلام علیکم۔ ایک بار ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے ابھی خیال آیا ہے کہ میں فرشتہ دیکھوں۔ میں نے کبھی فرشتہ نہیں دیکھا۔ میں نے سنا ہے کہ فرشتے بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ پاک ہوتا ہے، یہ کبھی بھی بری باتیں نہیں سوچتے، یہ وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے فرشتہ دکھاؤ۔ وزیر نے جواب دیا کہ حضور، فرشتے تو نور سے بنے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، ان کو پیغمبروں کے علاوہ عام آدمی نہیں دیکھ سکتے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ بہت ہوا، مجھے فرشتے دیکھنے ہیں، اور جاؤ میرے لیے کوئی فرشتہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ تمہارے پاس صرف 10 دن کا وقت ہے، اگر تم خالی ہاتھ واپس آئے تو میں تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ وزیر کو موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ وہاں سے روانہ ہو کر فرشتے کی تلاش میں بھٹکنے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ کاش مجھے کوئی فرشتہ مل جائے جسے میں بادشاہ کو دکھا کر اپنی جان بچا سکوں۔ یہ سوچتے سوچتے وزیر ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو وہ وہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اسے وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ وزیر ان بزرگ کے پاس چلا آیا۔ بزرگ نے وزیر سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے ہو؟ وزیر نے بزرگ کو بتایا کہ میں بادشاہ کے دربار میں رہتا ہوں، میں بادشاہ کا وزیر ہوں۔ بادشاہ نے ایک انوکھی شرط رکھ دی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے فرشتہ دکھاؤ۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ فرشتے تو نور سے بنے ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر تم 10 دن کے اندر فرشتے کو نہیں لائے تو میں تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ بزرگ نے وزیر سے کہا کہ یہ بات ہے، چلو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک فرشتہ دکھاتا ہوں۔ بزرگ اور وزیر اکٹھے چلتے چلتے کچھ دور جا کر ایک کھلے میدان پہ پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک بچہ بیٹھا اللہ کی عبادت میں مشغول تھا اور باقی سارے بچے ایک طرف کھیل رہے تھے۔ بزرگ نے بچے کو سلام کیا۔ بچہ بزرگ کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کا جواب دیا۔ بچے نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ بزرگ نے کہا کہ یہ بادشاہ کا وزیر ہے، یہ تمہیں بادشاہ کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، یہ تمہاری ملاقات بادشاہ سے کرائیں گے۔ میرا بھلا بادشاہ سے کیا کام؟ میں تو ایک غریب لڑکا ہوں، اس جنگل کے اندر رہتا ہوں، یہ سارے بچے میرے ساتھی ہیں، میں ان کے ساتھ گزارا کرتا ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑا کام ہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اپنے پروردگار کو خوش کر سکوں۔ اس سے بڑا انعام میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا، شکل بھی کافی بھولی بھالی تھی۔ بزرگ نے وزیر سے کہا کہ بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے، یہ فرشتہ ہے یا نہیں؟ وزیر نے کہا کہ واقعی بچہ تو فرشتے کی طرح ہے۔ بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جسے اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا۔ تم وزیر کے ساتھ بادشاہ کے محل چلے جاؤ اور جا کر وہاں پر بادشاہ کو اپنی ایمان فروز باتوں سے خوش کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ بچہ وزیر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وزیر نے بزرگ کو شکریہ ادا کیا اور لڑکے کے ساتھ لے کر بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ لڑکا اور وزیر بادشاہ کے محل کے اندر پہنچ گئے۔ لڑکے نے بادشاہ کو سلام کیا اور ادب کے ساتھ کھڑا رہا۔ بادشاہ نے لڑکے کو دیکھا کہ وہ کافی خوبصورت اور بھولے بھالے معصوم شکل والا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کی آپ کو تلاش تھی۔ بادشاہ نے کہا یہ فرشتہ ہے؟ وزیر نے سر ہلا کر کہا جی ہاں،
اب بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس لڑکے کا امتحان لوں، اور خزانچی کو اشارہ کیا کہ جاؤ سونے اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق لے آؤ۔ خزانچی سونے کے جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق لے آیا اور لڑکے کے آگے رکھ دیے۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ یہ سب تمہارے ہیں، انہیں اب تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ لڑکے نے کہا کہ میں یہ چیز نہیں لوں گا، کیونکہ دنیا داری سے میرا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ جواہرات میری طرف سے غریب اور ضرورت مندوں کو بانٹ دیجیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھ کر کہا کہ واقعی یہ بچہ تو ایک دم فرشتے جیسا ہے۔ پھر بچہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ سالوں بعد بادشاہ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو اسے دوبارہ ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں شیطان کو دیکھوں۔ وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے شیطان دیکھنا ہے اور تم مجھے شیطان دکھاؤ۔ وزیر نے پھر سے سوچا کہ اسی بزرگ کے پاس جاتا ہوں اور جا کر شیطان کا پتہ پوچھتا ہوں۔ بزرگ کی منزل کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد بزرگ کے پاس پہنچ گیا اور پہنچ کر بزرگ سے کہا کہ بادشاہ نے ایک اور فرمائش کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان دیکھنا ہے۔ کچھ سالوں پہلے آپ نے مجھے فرشتے کا پتہ بتایا تھا، اب آپ ہی مجھے شیطان کا بھی پتہ بتائیں، تاکہ میں اس کو لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بزرگ نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں شیطان کے پاس لے کر جا سکتا ہوں۔ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وزیر کے ساتھ چلنے لگے۔ چلتے چلتے ایک علاقے کے اندر آ پہنچے۔ یہاں پر شیطان ایک جیل کے اندر بند تھا۔ بزرگ نے اپنی ضمانت کے اوپر جیلر سے کہا کہ شیطان کو وزیر کے ساتھ بھیج دو، بادشاہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جیلر کہنے لگا کہ یہ شیطان کافی سخت ہے، اس نے دنیا کا ہر گناہ کیا ہوا ہے۔ کون سی برائیاں ہیں جو اس بندے کے اندر نہیں ہیں؟ تم دھیان سے اس بندے کو اپنے ساتھ لے کر جانا۔ جیلر نے 2 بندے اس کی سیکیورٹی کے لیے وزیر کے ساتھ بھیج دیے اور یہ شیطان کو ساتھ لے کر بادشاہ کے دربار میں اسے لے آیا۔ بادشاہ نے اس کا حلیہ دیکھا جو کافی ڈراونا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بندہ کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وہی ہے جس کی آپ کو تلاش تھی۔ اس بندے نے ہر برائی کی ہوئی ہے۔ اس نے کون سا کام ہے جو نہ کیا ہو؟ بے گناہ کا قتل کیا ہے، اس نے شراب پی ہے، اس نے لوگوں کی زندگی دشوار بنا کر رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ہر قسم کی برائی پائی جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں شکل دیکھ کر ہی سمجھ چکا تھا کہ واقعی کوئی شیطان ہے۔ بادشاہ اس سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ تم اتنے برے کام میں کیسے پھنسے؟ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، پہلے میں ایسا نہیں تھا۔ پہلے تو میں بچپن میں مجھے لوگ فرشتے کہتے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا، برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں عبادت سے دور ہونے لگا اور برائیوں کے اندر پھنستا چلا گیا۔ اب واقعی میں کافی برا بن چکا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تم جب لڑکے تھے تب میرے دربار میں آئے تھے، تمہیں یاد ہے؟ ہاں بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے سونے اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق کو دیے تھے اور کہا تھا کہ آپ رکھ لیں۔ میں نے رکھنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اسے ضرورت مندوں کو بانٹ دو۔ بادشاہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ واقعی انسان جیسی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو اختیار کر جاتا ہے۔ برا انسان اگر فرشتوں کی صحبت اختیار کر لے تو وہ بھی فرشتہ صفت بن جاتا ہے، اور اگر شیطان کی صحبت میں رہے تو اچھا انسان بھی پکا شیطان بن جاتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
اسی لیے کہ برا سانپ جب ڈستا ہے تو انسان کی جان جاتی ہے، لیکن جب برے دوست کا اثر اس پر پڑتا ہے تو اس کی ایمان جانے کا خطرہ ہے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔